امیر معاویہ کے جو شیدائی ہیں وہ ابھر کے سامنے آ رہے ہیں اس دور میں. بڑی تعریفیں کرتے ہیں امیر معاویہ کی اور بڑے گیت گاتے ہیں امیر معاویہ کے، لیکن کتابوں میں لکھا ہوا ہے تاریخ اسلام کی کہ امیر معاویہ جمعے کے خطبے میں ڈنڈے کے زور پر خطیبوں کو کہتا تھا کہ جمعے کے خطبے میں مولا علی کو گالیاں دو. جس شخصیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کا مولا بنایا، امیر معاویہ جمعے کی نماز میں مسجد میں منبر رسول پہ بیٹھ کے مولا علی کو گالیاں دلوا رہا ہے، اس کی تعریف کیسے کی جا سکتی؟ تو ہمارے نزدیک جو ہے وہ معیار یہ ہے. اب چونکہ امیر معاویہ کا جو معاملہ ہے احادیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ امیر معاویہ کی جماعت جس نے مولا علی سے جنگ کی احادیث کی روشنی میں باغیوں کی جماعت تھی. عمار یاسر ایک صحابی تھے، وہ امیر معاویہ کی جماعت میں تھے. تو اس کو مولا علی نے یاد دلایا کہ تمہیں یاد ہے حضور نے فرمایا تھا کہ باغیوں کی جماعت قتل کرے گی تجھے، تو صحیح بتا یاسر کیا میں باغی ہوں؟ مولا علی نے کہا کہ نہیں. وہ بھاگ کر کے مولا علی کے لشکر میں آ گیا اور پھر اس کو امیر معاویہ کی جماعت نے قتل کیا. اعمال کی بات مت کرو، یہ مت کہو کہ وہ کاتب وحی تھے یا ان کے اعمال بڑے اچھے تھے، وہ ایسے تھے وہ ویسے تھے. یہ باتیں کر کے اپنے لیے جہنم کا راستہ ہموار نہ کرو. یہ بات ذہن میں رکھو کہ جو مولا علی کو گالیاں دیتا ہے اہل بیت کا گستاخ ہے، کیا اس کا کوئی عمل اللہ کی نظر میں مقبول ہو سکتا ہے جو مولا علی کو گالیاں دلواتا ہو؟ اب دیکھیے آپ، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ 4 خلیفہ جو گزرے ہیں اولین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا علی، یہ 4 خلیفہ خلفائے راشدین ہیں. اس کے بعد 6 مہینے امام حسن خلیفہ رہے. کتنا عرصہ؟ 6 مہینے امام حسن خلیفہ رہے. میرا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام بھی خلفائے راشدین میں شامل ہوتے ہیں. لیکن امام حسن کے بعد جب انہوں نے کہا کہ بھائی امت 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے، تو میں امت کے وسیع تر مفاد کی خاطر کہ امت میں جو ہے یہ گروہ بندی نہ ہو، چند چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم مجھے اس کی تسلی کرا دو، معاہدہ کر لو، تو میں سبکدوش ہو جاؤں گا ان ذمہ داریوں سے اور تم خلیفہ بن جانا. کہ وہ کیا کہ تم اپنی مرضی سے کسی کو خلیفہ منتخب نہیں کر سکتے، امت سے پوچھنا ہے کہ وہ کس کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، لوگوں کی رائے لینی ہے. قرآن مجید میں بھی آیا کہ آپس میں مشورے سے کرو، تو انہوں نے کہا جی بالکل ایسے ہی کریں گے. امام حسن جو ہے سبکدوش ہو گئے، وہ بن گئے. اور انہوں نے کیا کیا؟ پھر جو پیکٹ کیا تھا اس پیکٹ کے خلاف ہو گئے اور اپنی زندگی میں ہی مرنے سے 10 سال پہلے ہی اپنے بیٹے یزید کے لیے لوگوں سے تلوار کے زور پر بیعت لے لی. یہ میرا ولی ہے، بیعت کرو. کیا قرآن مجید کی مطابقت میں بنایا تھا انہوں نے اپنے بیٹے کو؟ نہیں نا. تو پھر ایسے آدمی کا جو ہے تعریفیں کرنا، یہ تمام حقائق بھلا دینا. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کاتب وحی تھے، وہ یہ تھے وہ یہ تھے، وہ بڑے سوچ سمجھ کر کے یہ باتیں کریں. کیونکہ سب سے پہلے جو بات آتی ہے نا وہ آتی ہے مولا علی کی تعظیم کی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو ایک نشانی بنایا ہے. سمجھے آپ؟ مومن مولا علی کا نام سن کر کے خوش ہوتا ہے، اور مولا علی کا نام سن کے اگر آپ کے ماتھے پر بل پڑ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ منافق ہیں. ان کا نام سن کر بل پڑ جائیں تو آپ منافق ہیں رسول اللہ کی نظر میں. اور اگر آپ گالی دیں مولا علی کو پھر کیا ہوں گے؟ آپ کو شرم نہیں آتی ہے یار؟ بے غیرتی کی انتہا ہوتی ہے. تم کون سی امت کے لوگ ہو یار؟ جب تم کو بتایا جاتا ہے کہ وہ مولا علی کو گالیاں دے رہے ہیں، پھر تم کہتے ہیں جی وہ تو کاتب وحی بھی تھے. ارے یار یہ سارے اعمال جو ہے اللہ منہ پر دے مارے گا تمہارے. جس نے مولا علی کی گستاخی کی وہ تو جہنمی ہے، کاتب وحی ہو یا کچھ اور ہو. مولا علی کی گستاخی جو ہے وہ تو ناقابل برداشت ہے.